جب بھی کسی انسان نے اس زمین پر ظلم کیا، تکبر کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم اب تو امالک سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مذہب بن رحام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا، اور جو لوگ غریب تھے اور اسے سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب انہیں لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانی کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کے بنی اسرائیل کے قوم کو ختم کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنے قوم کو لے کے اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کے قوم کو قتل کر کے رہوں گا۔ وہ اپنے جال و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر انہیں مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو موسیٰ سے سوال کرنے لگے کہ اے موسیٰ، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں کیسے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ نے اپنی عصا کو دریا میں دے ماری، آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، اللہ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے قبائل کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہے کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو 12 جگہ ماری، جس سے 12 الگ الگ رستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور اس کے قوم کے پیچھے آئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے اس پار اپنے قوم کے ساتھ پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پوری منظر حضرت موسیٰ اور اس کے لشکر دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں فرعون چیختا ہوا کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنے دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، تو ابھی ایمان لاتا ہے جب دوزخ دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ اس زمین پہ انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کے لاش کو نشانی عبرت بنا رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ